وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جن کے ذکر کو خالق کائنات بلند کرنے والا ہو، ہم نے بلند کی ہے آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو۔ اس کے ذکر کو کوئی کیا کم کرے گا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہے، آپ کا نام بلند ہے، کردار بلند ہے، اور تا قیامت بلند رہے گا۔ حضور کا ذکر تو اس وقت سے چل رہا ہے جب یہ غلیظ اور گندے اور کمینے لوگ دنیا میں ہی نہیں تھے۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی، سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ گندگی کے کیڑے کو پاک، پاکیزہ اور چمن اور گلستان کی دنیا سے کیا لگے؟ کیونکہ گندگی کا کیڑا گندگی میں پلتا ہے۔ اس کو اگر پاکیزہ باغوں میں داخل کر بھی دیا جائے تو اس کے لیے پھر بھی گندگی کے اندر گندگی کے بستر بچھا دیے جاتے ہیں، اس کو اسی گندگی میں واپس بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ گلستان میں مر جائے گا۔ گندگی کے کیڑے کو کیا پتا؟ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ جہاں کسی اس جہان کے اندر کسی نقص کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے کیا فرمایا تھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔
وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب خلقت مبرعا من كل عيب خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ کی مرضی نے چاہا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہ کتے اور غلیظ اور گندگی کے کیڑے یہ اللہ کے نبی، نبیوں اور ولیوں کی شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اسی لیے یہ اپنی گندی زبان ہلاتے ہیں. بالکل قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے. میں بھی آپ کو وہ آیت سناؤں گا، قرآن نے کہا ہے، بالکل ایسی ہے. مگر میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں. صاحب روح المعانی علامہ ابو الفضل سید محمود احمد آلوسی بغدادی حنفی، ان کا مزار بغداد میں نے وہاں پر بھی حاضری دی ہے. انہوں نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے کہ کتا جو ہے نا، کتا وہ پھر بھی بد کردار آدمی سے افضل ہوتا ہے. بد کردار آدمی سے، بد کردار اور ایسے گندے اور غلیظ لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبیوں اور ولیوں کی شان ہی نہیں پتہ. وہ فیض روحانی کو کیا پہچانیں گے؟ نہیں. ہلاکو خان کے دور میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ ہلاکو خان کے دور میں عیسائیوں نے ایک منگول سردار کے عیسائیت قبول کرنے کے اوپر ایک بڑا عظیم الشان جلسہ رکھا عیسائیوں نے، اور اس موقع کے اوپر انہوں نے ایک پادری، پریسٹ، پوپ کو انہوں نے تقریر کے لیے بلایا ان عیسائیوں نے، کیونکہ ایک بہت بڑے منگول سردار نے عیسائیت قبول کی تھی. اس خوشی میں اس نے اپنی تقریر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے کلمات کہنے شروع کیے، گستاخی کے کلمات. اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ وہ خدا کی شان کہ جس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نازیبہ کلمات کچھ کہہ رہا تھا یا بک رہا تھا، تو آپ جو لوگ یورپ میں گئے ہیں انہوں نے عیسائیوں کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے. عیسائیوں کے اندر ان کی اولاد بیٹے یا بیٹیاں رہیں یا نہ رہیں، مگر ہر عیسائی کے گھر میں ایک کتا یا کتی ضرور ہوتی ہے، اور وہ بیڈ کے اوپر ان کے ساتھ سوتی ہے. میں خود دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر. ہر 90% عیسائیوں کے گھر میں پاس ایک کتا تھا. اس کی زنجیر کھل گئی، اس کی زنجیر. اس کتے نے نا پادری کی طرف حملہ کیا تو لوگوں نے بڑی مشکل سے نا اس پادری کو بچا لیا. کتے کو دوبارہ باندھ دیا جہاں وہ بندھا ہوا تھا، کیونکہ یہ لوگ جس محفل میں، ایون یہ تو ریسٹورنٹس میں جاتی ہیں، تو ریسٹورنٹس کے اندر بھی جا کر انہوں نے کتے کو ساتھ بٹھایا ہوتا ہے. بلکہ میں ایک جگہ، ایک ویلز کے اندر ایک شہر ہے لینڈ ڈوڈنو، وہاں سے گزر رہا تھا تو میک ڈونلڈ کے اوپر ہمارا رکنا ہوا، تو وہاں ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ بندہ
اور اس کی بیوی انہوں نے برگر لیے میکڈونلڈ سے، وہ اس برگر سے ایک بائٹ خود لیتا تھا اور دوسری بائٹ کتے کو کھلاتا تھا، پھر ایک نوالا خود لیتا تھا، پھر دوسرا نوالا کتے کو کھلاتا تھا۔ تو اس پادری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گستاخی کرنا شروع کی۔ اچھا، اس کتے کو انہوں نے باندھ دیا۔ ایک بندہ نا اس پادری کو کہنے لگا کوئی بندہ تھا، بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، اس لیے اس کتے نے تمہارے پر حملہ کیا ہے۔ وہ پادری کہنے لگا نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، اصل میں جب تقریر کر رہا تھا تو میں ذرا ہاتھ ہلا رہا تھا، تو شاید وہ کتا جو پاس بیٹھا ہوا تھا یا بندہ ہوا تھا، اس نے سمجھا کہ میں اس کتے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یا میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، یا میں اس کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، تو اس کتے نے اس ڈر سے میرے پر حملہ کر دیا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ کتا ایک جوش کے اندر اپنی زنجیر ہلا رہا تھا۔ جب پادری نے یہ بات کہی نا، تو خدا کی قدرت کے اس کتے کی زنجیر کھل گئی دوسری مرتبہ، اور اس نے اس پادری کی طرف ایک چھلانگ لگائی، اور اس نے اس سے پہلے کہ اب لوگ اس کو پکڑتے، اس نے اس پادری کی گردن کے اندر اپنے دانت گاڑ دیے۔ اب لوگ آدھے پادری کو کھینچ رہی ہیں اور آدھے اس کتے کو کھینچ رہی ہیں، مگر کتے نے اس کی گردن سے اس وقت تک دانت باہر نہیں نکالے جب تک کہ وہ پادری مر نہیں گیا۔ جن سے تو صاحب روح المعانی تفسیر انہوں نے لکھا ہے کہ کتا بھی جون سے نا اس طرح کے لوگوں سے افضل ہے، جون سے کتا بھی ان لوگوں سے افضل ہے۔ وہ بالام باورا ہی تھا نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے پیچھے ہوا، اور ایسا پیچھے ہوا کہ پھر خدا نے اسی بالام باورا کو قرآن میں کتا فرما دیا۔ اس کو کتا کہا گیا جس کے پاس اسم اعظم حاصل تھا، جس کو تفسیروں کے اندر ہے اسم اعظم حاصل تھا، اور بنی اسرائیل اپنی ہر مشکل میں اس سے دعا کرواتے تھے، مگر اسی شخص نے جب اس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیچھے ہوا، اسی شخص کو، اور جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی، وہاں کے لوگوں کے کہنے کے مطابق تو اس کی زبان زمین تک لٹک گئی جون سی، اس کو خدا نے اس کو کتا فرمایا گیا، اور وہ جو کتا تھا اصحاب کاف کا، آہا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ کتا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اللہ نے اس کتے کی ادا کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ میرے ولیوں کے دروازے پر بیٹھنے والا کتا قیامت والے دن امام غزالی، امام رازی اور کافی تفسیروں میں آیا، وہ کتا جنت میں داخل ہوگا، اور وہ جو انسان تھا اس کو کتا بنا دیا گیا کہ یہ کتے کی طرح جون سے انہوں نے لکھا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ نعرہ تکبیر، کیسا عجیب کلام ہے، پڑھیں تو روح کے اندر ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، روح کے اندر ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ان غلیظ لوگوں کا ہمیں نام لینا پڑتا ہے، ورنہ حضور کی باتیں کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کو جی ہی نہیں چاہتا۔ خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ،
خوشا مسجد و مدرسہ و خانقاہ کہ در بود کی لقال محمد. نہ میں اس مسجد کو مسجد مانتا ہوں، نہ میں اس مدرسے کو مدرسہ مانتا ہوں، نہ میں اس خانقاہ کو درگاہ کو خانقاہ کہتا ہوں جہاں پر رات دن فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہی نہ ہو. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیوں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور آپ کو ہر عیب سے اللہ نے پاک پیدا فرمایا اور آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ کی مرضی نے چاہا. چمگادڑ کی آنکھ اگر اندھی ہو تو سورج کا کیا قصور؟ وہ تو اپنی روشنی دے ہی رہا ہے نا. گر نہ بیند بروز شپرائے چشم چشمہ آفتاب راچے گناہ. مولانا روم نے لکھا ہے چمگادڑ کی آنکھ اندھی ہو تو سورج کا قصور نہیں ہے، وہ روشنی دے رہا ہے، وہ روشنی دے رہا ہے سورج جان سے. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے اور انہوں نے غارت ہونا ہے. یہ گندگی، اور یہ ہیں تو گندگی کے ہی کیڑے، یہ جن گٹروں کے اندر پلے ہیں انہی کے اندر ان کو موت آئے گی. امام سید شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. اے ہمارے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں، اے وسیع کرم فرمانے والے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اور اے رب مصطفیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یہ امت مسلمہ کو ایک فرما دے، ایک فرما دے، ایک فرما دے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل عين عطى الرسول الكرام بها. یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی معجزے لے کر آئے، وَكُلُّ عَيْنٍ عَطَى الرَّسُولُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت من نورِهِ بِهِمْ.
حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی معجزے لے کر آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک عکس تھا۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابو لہب اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں اس کے گھر میں تھیں، کیونکہ اس وقت تک جب ان کا نکاح ان مشرکین سے ہوا تھا، اس وقت مشرکین سے نکاح کی ممانعت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ ابو لہب نے جب وہ آیت نازل ہوئی نا تبت یدا ابی لہب وتب، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلایا، عتبہ کو اور عتیبہ کو۔ اس نے کہا میں تمہیں وراثت سے ایک ٹیڈی پائی کا حصہ نہیں دوں گا، اگر تم نے دونوں رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو فوراً سے پہلے طلاق دے کر فارغ نہ کیا، طلاق دے دو دونوں کو، ورنہ اپنی جائیداد میں تمہیں ایک ٹیڈی پائی کا حصہ نہیں دوں گا۔ عتیبہ جو تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر معافی مانگی، کہنے لگا حضور میں مجبور ہوں، مجھے اس جائیداد میں حصہ نہیں ملنا، اس لیے میں طلاق دے رہا ہوں، طلاق دے دی۔ عتبہ جو تھا وہ گستاخ تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے اوپر ظلم شروع کر دیے، اتنا مارا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور حضور نے دعا کی، حضور نے فرمایا یا اللہ اس عتبہ کے اوپر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ لوگوں نے جا کر ابو لہب کو بتایا۔ مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ واقعہ لکھتی ہیں، انہوں نے کہا ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ اپنے کسی کتے کو عتبہ کے اوپر مسلط فرما دے۔ ابو لہب نے جب یہ بات سنی نا، تھا تو کافر، مشرک، مخالف، دشمن، کہنے لگا اب میرے بیٹے کی خیر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کافروں کو بھی یقین تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے جو نکل جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ابو لہب نے کہا کہ اب میرے بیٹے کی خیر نہیں۔ اس نے چند گارڈز، سیکیورٹی گارڈز اس نے اپنے بیٹے کے اوپر رکھ دیے۔ اس نے کہا ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہا کرو۔ انہی دنوں میں شام میں ایک قافلہ جا رہا تھا جس کا اس کا بیٹا عتبہ سردار تھا، اس قافلے کا سالار تھا۔ اس نے ان سیکیورٹی گارڈز کو بلا کر کہا، اس نے کہا کہ کہیں جنگل پڑاؤ بیابان کے اندر جہاں قافلہ ٹھہرے تم نے اس کے چاروں طرف رہنا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ قافلہ شام کے سفر کے اندر ایک جنگل میں ٹھہرا ہوا تھا اور سب سو رہے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک شیر آیا اور اس نے آ کر کوئی جاگ رہا تھا جو اس کا راوی تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ایک شیر آیا اور اس نے سب کو باری باری سونگا، سب کو سونگا، سونگنے کے بعد سب کو چھوڑ دیا۔ پھر درمیان میں عتبہ رہ گیا، اس کے پاس گیا اور عتبہ کو سونگا تو سونگنے کے بعد اس نے عتبہ کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا، عتبہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ حضور کے گستاخ کے جسم سے
اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کے گستاخ کے جسم سے ایسی بو نکلتی ہے کہ جانور بھی اس بو کو پہچان لیتی ہیں، جانور بھی۔ اور مشکات شریف کے اندر ہے، حضور کے غلام حضرت سفینہ ایک جنگ کے اندر کافروں نے ان کو قید کر لیا، کسی دور دراز کے علاقے میں جنگ تھی۔ وہ آدھی رات کے وقت جس جنگل میں یہ جنگ ہو رہی تھی، جس ملک میں وہ گئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے، ان کا نام سفینہ تھا، آدھی رات کے وقت وہاں سے نکلے، جنگل میں اندھا دھند بھاگی جا رہی ہیں تاکہ کہیں کافر پھر پیچھے نہ آ جائیں۔ اندھیرے کے اندر ایک پگڈنڈی کے اوپر سامنے شیر بیٹھا ہوا تھا، شیر اٹھ کر کھڑا ہوا مشکات شریف کے اندر۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتا، حضرت سفینہ بولے، انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ان کا غلام ہوں اور راستہ بھول گیا ہوں، آگے چل مجھے راستہ دکھا۔ مولائی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور مشکات شریف کے اندر ہے کہ وہ شیر آگے آگے اور حضرت سفینہ پیچھے پیچھے، اور وہ شیر ایک مسلمانوں کی بستی کے نزدیک حضرت سفینہ کو چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ مولائی صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی ہم وہیں پر ختم کرتی ہیں۔ ولید ابن مغیرہ جیسے ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اسی طرح ولید ابن مغیرہ یہ بھی حضور کا گستاخ تھا، اور اس نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہہ دیا، دیوانہ کہہ دیا، گستاخی اور بے ادبی کے اندر۔ اب اور کہا بھی اس نے بھری محفل کے اندر، لوگوں کے اندر، باہر ایک انٹرسیکشن، ایک چوراہا گول چکر کے اوپر اس نے کہا جہاں کافی لوگ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو تکلیف ہوئی، صدمہ ہوا، حضور پریشان ہوئے، آپ اداس ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اداس ہوئے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ایک دم اللہ تعالیٰ نے جو ان سے گو کہ غضب الہی جوش میں آیا، مگر پہلے محبوب کی تعریف فرمائی، محبوب کی دل جوئی فرمائی، تاکہ آپ کے دل اقدس کو تو سکون اور راحت حاصل ہونا۔ کیا فرمایا سورۃ القلم کے اندر، نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ کے جواب میں جواب کون دے رہا ہے؟ خالق کائنات۔ نون قلم کی قسم اور اس کی جو فرشتے لکھتے ہیں، اے رسول مکرم، اے میرے محبوب، یہ بکواس کرتا ہے، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اس کی نہ سنیں، میری سنیں، جس نے اس کو پیدا کی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ محبوب اس کی کیا سن رہی ہیں؟ میری سنیں، آپ کے لیے لا محدود
اجر میں نے رکھا ہوا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ ضرور عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، محبوب پہلے تو حضور کی دل جوئی فرما دی، محبوب کے دل اقدس کا سکون ہو، آپ کی تعریف فرمائی، آپ کے اجر کا ذکر فرمایا، آپ کے محاسن اخلاق کا ذکر فرمایا، اب فرمایا ان قریب محبوب آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ دن دور نہیں، وہ بھی دیکھ لیں گے، آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ آہا بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ مجنون کون ہے؟ آہا آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ مجنون کون ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ کون اس کی راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا۔ اب یہاں اگر بات ختم ہو گئی، آگے اگلی بات شروع کرنے سے پہلے جو ان سے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اللہ کی توجہ غضب، وہ جو غضب الہی کا سمندر جوش میں آیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولید ابن مغیرہ، اس نے تو حضور کو ایک بات کہی تھی نا کہ آپ مجنون ہیں، معاذ اللہ آپ دیوانی، اللہ نے اس ایک کے بدلے میں اس کو کتنی باتیں کہیں؟ 10۔ کہتی نا اس نے تو مجھے ایک کے بدلے میں 10 سنا دی ہیں، یہ قرآن ہے، ایک کے بدلے میں کتنی سنائی؟ 10 باتیں سنائیں۔ کیا فرمایا؟ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عصیم عتل بعد۔ پہلے تو 9 چیزیں سنا دیں، 9 چیزیں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا محبوب آپ اس کی بات نہ سنیں، یہ بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے۔ محبوب ایک بات اور بھی بتا دوں، جس نے صرف ایک لفظ بولا تھا یہ بڑی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، یہ بڑا ذلیل ہے، بڑا ذلیل ہے۔ یہ ایک بات اور بھی بتا دوں، یہ خوار ہے، خوار ہے۔ اور دوسرا یہ اس کے وجود میں تانے بازی ہے، یہ تانے دینے والوں میں سے ہے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ یہ بڑا چغل خور ہے، یہ تو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگانا اس کا کام ہے، یہ بڑا چغل خور ہے۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہر اچھی چیز سے روکتا ہے لوگوں کو، اچھی چیزوں سے روکنے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا ہے۔ اور 7ویں چیز یہ اپنی حدوں کو پھلانگنے والا ہے، یہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ اور 8ویں چیز یہ بہت ہی گناہ گار ہے، یہ بہت ہی گناہ گار ہے۔ اور 9ویں چیز اس کا دل سخت دل ہے، سخت دل۔ 9ویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمائی، 9 چیزیں یہ فرما دی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 10ویں چیز کیا فرمائی؟ حرامی ہیں۔ پہلے ایک آواز ادھر سے آئی تھی، اب ایک آواز ادھر سے آئی ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
محبوب سب سے بڑی بات یہ 10ویں چیز یہ ہے، یہ ذلیل بھی ہے، کمینہ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے، قسمیں کھانے والا بھی ہے، تانے باز بھی ہے، بھلائی سے روکنے والا بھی ہے۔ 10ویں چیز یہ کہ یہ حرام زادہ بھی ہے، یہ حلال زادہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ کہیں سے کروا لیں جا کر، قرآن کی آیت ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے، اہل محبت اپنی زبانیں کیسی استعمال کرتے ہیں۔ تم یہ دیکھو قرآن نے کیسی زبان استعمال کی ہے، گستاخ رسول کے لیے، گستاخ رسول کے لیے۔ اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ حرام زادہ ہے، یہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، حرام کے نطفے سے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ نبیوں اور ولیوں کے گستاخ اپنے نطفے کو چیک کروائیں جا کر کہیں سے کہ کہیں یہ حلال کی اولاد میں سے ہیں یا حرام کی اولاد میں سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا میں نے واقعہ آپ کو اکثر سنایا۔ آپ اپنے درس دے رہے تھے قرآن کا، قرآن پڑھ رہے تھے، حدیث پڑھ رہے تھے، باہر گلی میں کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے، اچانک گیند اندر چلی گئی جس صحن کے اندر درس ہو رہا تھا۔ تو ایک بچے نے دوسرے سے کہا جاؤ یار اندر سے جا کر وہ گیند اٹھا لو۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اندر اتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن حدیث پڑھنے، مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے دوسرے کو کہا، اس نے کہا تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں بھی نہیں جاتا۔ اس نے تیسرے کو کہا تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا میں بھی نہیں جاتا، اتنے بزرگ بیٹھے ہیں، شرم آتی ہے مجھے کہ گیند اندر چلی گئی ہے۔ وہ قرآن حدیث کا درس دے رہے ہیں، ان کی توجہ ادھر سے ہٹ گئی ہوگی، میں نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے۔ کہنے لگے اس میں کون سی مشکل ہے، میں جاتا ہوں اور جا کے گیند لے کر آتا ہوں۔ اس نے اندر چھلانگ لگائی، جا کے گیند پڑی تھی، اس نے وہاں سے گیند اٹھائی اور باہر آ گیا۔ جب درس ختم ہو گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کچھ لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ پتہ کرو یہ بچہ کس کی اولاد میں سے ہے۔ کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور جب اس کو پتہ کیا گیا کہ یہ بچہ کس کی اولاد سے ہے تو پتہ یہ چلا کہ یہ زنا کی اولاد سے پیدا بچہ ہے، یہ حرام کا بچہ ہے، یہ حلال کی اولاد سے نہیں ہے۔ ایک عورت جو زنا کا کاروبار کرتی ہے اس کا بچہ ہے، کیونکہ جو باادب ہوگا، جس کے دل میں ادب اور محبت ہوگی، وہ بزرگوں کے ادب کی سیڑھی کو چڑھے گا، اور دوسرا جو ان سے اس سیڑھی سے نیچے اترے گا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ۔ اور اس سب پر یہ کہ حرام، یہ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، یہ حرام زادہ ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، مالدار بہت ہے، اس کے بیٹے بھی بڑے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں آپ، جب اس کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو جھوٹے قصے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ تو جھوٹے قصے ہیں جو بیان کرتے ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب محبوب، ان قریب ہم اس کی سونڈ جیسی تھوتھنی پر داغ لگائیں گے، یعنی اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ میں نے اس کی ناک کاٹ دی۔ قرآن اس کی ناک کاٹ دیں گے۔ اس نے ایک لفظ بولا تھا، اللہ نے 10 لفظ بولے۔ ذلیل ہے، کمینہ ہے، خوار ہے، بھلائی سے نیک کاموں سے روکنے والا ہے، سخت دل ہے، گناہ گار ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اور 10واں خطاب کیا دیا؟ فرمائیں یہ حرام زادہ ہے۔ خیر، ولید ابن مغیرہ
اب جب یہ آیت نازل ہوئی، ولید ابن مغیرہ کو پتہ چلا کہ اس طرح یہ معاملہ ہوا ہے اور میرے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، اب اس نے کیا کیا؟ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں کو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے 10 باتیں میرے متعلق فرمائی ہیں، جن میں سے 9 باتیں تو میں اپنے اندر پاتا ہوں، میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں، میں ذلیل ہوں، کیونکہ جو بندہ جیسا ہو اس کو پتہ ہوتا ہے میں کیا ہوں، بھلے وہ لوگوں سے، اب تو ماں کے پاس بند کمرے میں تھا نا، کہنے لگا کہ میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں، ذلیل ہوں، خوار ہوں، تانے دیتا ہوں، چغل خور ہوں، بھلائی سے روکتا ہوں، حدوں کو پھلانگنے والا ہوں، سخت گناہ گار ہوں، سخت دل ہوں، میں گناہوں کا منبع ہوں۔ یہ 9 چیزیں تو میرے وجود کے اندر ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10ویں چیز کہی ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ میں حرام زادہ ہوں یا حلال زادہ۔ یہ تو جانتی ہے کہ میں حرام کی اولاد سے ہوں، حرام کے نطفے سے ہوں یا حلال کے۔ اور پھر اس نے اپنی ماں کو زمین پر لٹا کر پاؤں اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا۔ اس نے کہا سچ بول کہ میں حرام کے نطفے سے ہوں یا نہیں۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ کافروں کی بھی یہ حالت تھی کہ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے۔ ماں کہنے لگی کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تیرا باپ ایک نامرد تھا، نامرد، اور بڑا امیر آدمی تھا۔ میں نے سوچا دولت غیر لے جائیں گے، وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا تو میں نے ایک چرواہے سے زنا کروایا تو اس کی اولاد سے ہے، روایات کے اندر ہے۔ تو قرآن نے جو کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ تو یہ سب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی بارگاہ میں بھونکنے والے کتے ہیں۔ قرآن نے ان کو حرام کا نطفہ کہا ہے، یہ حرام کی اولاد سے، حرام کی اولاد سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔